अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आपको हँसता मुस्कुराता रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। ये बहुत बड़ी दुआ है और खुदा की ज़ात आप लोगों पर आपके वालिदैन का साया कायम रखे। ये बहुत बड़ी दुआ है। ये दुआ मैं हर रोज़ करता हूँ। सुबह शाम के वीलोग में करता हूँ। इस बात का एहसास उन लोगों को होगा जिनके वालिदैन का साया उनके सर पे नहीं है। अभी मैं अपनी बहन, अपनी आपा समीना इकबाल कासम जो कि इस दुनिया में नहीं रही और उनका जो जनाज़ा है वो मैं जब ट्वीट कर रहा था उनके जनाज़े के वक़्त की ना, तो मेरे हाथ काँप रहे थे और मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि समीना आपा जो मुझे इतने प्यार और मोहब्बत से परवेज़ भाई कहकर बुलाती थी और मैं उनको आपा कह के बुलाता था कि मेरे वो मैं काँप रहा था कि मैं एक ट्वीट कर रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि कल मेरी बहन का सैटरडे वाले दिन फलाँ जगह पे जनाज़ा है, इतने बजे जनाज़ा है। ये मुझसे मुझसे ये लिखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग समीना इकबाल कासम का जनाज़ा कराची में है तो ज़रूर पढ़ें। मेरी अभी बात हो रही थी हामिद फ़ल्की से और फिर मुझे अता तारड़ साहब का भी मैसेज था कि वो कल समीना आपा का जनाज़ा पढ़ने लाहौर से कराची आएँगे। इस्लामाबाद से वो लाहौर आ चुके हैं और सुबह वो कराची पहुँचेंगे। तो सैटरडे को 24 ज़ोहर की नमाज़ के बाद अ, उनका वो जनाज़ा है और ये जो गाज़ी अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार पर फॉलोड बाय एट अब्दुल्ला शाह गाज़ी मीनार। अब कराची वालों को पता है ये किस जगह पे है। हेल्ड ऑफ मस्जिद उस्मान उस्मान गनी सी व्यू कराची। मस्जिद जो गनी है वो सी व्यू कराची है, वहाँ पर उनका वो होगा और उनको दफनाया जाएगा अब्दुल्ला शाह गाज़ी में। उनका एड्रेस भी इस पोस्टर पे लिखा हुआ है। मैं बस आपसे हाथ जोड़कर ये गुज़ारिश और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं और वो कराची में हैं तो वो जनाज़ा पढ़ने ज़रूर जाएँ। हमारी बड़ी बहन थी, हमारी माँ थी, इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यार, इतना मोहब्बत करने वाली खातून। उम, वो ये नहीं देखती थी कि कोई वर्कर है या लीडर है, सबके लिए तड़प उठती थी और उस मुल्क के लिए और जो उनका एक प्यार और मोहब्बत था, मेरे पास बिल्कुल भी अल्फ़ाज़ नहीं है। बस आप लोगों से ये गुज़ारिश है कि अगर आप लोग इस्लामाबाद हैं, आई मीन के कराची हैं, तो जनाज़ा पढ़ने ज़रूर जाइएगा। अब वो उठकर तो नहीं देखेंगे कौन-कौन आया, लेकिन उनकी फ़ैमिली को पता लगेगा कि समीना इकबाल कासम इस दुनिया से लोगों का इतना प्यार लेकर जा रही हैं। उनकी फ़ैमिली को अंदाज़ा होगा कि दुनिया में कितने लोग उनसे प्यार करते हैं। इंटरनेट पर ख़ास तौर पर ट्विटर पर अब तक उनके हक़ में कितनी ट्वीट्स आ चुकी हैं। अ, वो आपको मुझसे बेहतर पता है। तो ऑलरेडी उनकी फ़ैमिली को पता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे, अब भी करते हैं। लेकिन कल जनाज़े पर ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत कराची की, सिंध की वहाँ पर होगी और बहुत सारे वर्कर भी होंगे। अता तारड़ साहब आ रहे हैं, इस्लामाबाद से स्पेशल आ रहे हैं। अ, बस अब यही उनके लिए हम कर सकते हैं। मेरी बहन है शम्मा जनेजो, उन्होंने पूरा कुरान पाक पढ़कर कहा कि भाई ये उनकी फ़ैमिली को बताइएगा कि एक कुरान पाक मैंने पढ़कर अपनी बहन के लिए, अपनी आपा के लिए पढ़ा है, मेरी तरफ से एक कुरान पाक है। तो जो आप लोग पढ़ सकते हैं समीना आपा के लिए, जो आप कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी बात लंबी होगी वीलॉग से पहले, लेकिन ये बताना भी आप लोगों को ज़रूरी था। अब ज़रा वीलॉग की तरफ चलते हैं। बस बेदली से ज़रा थोड़ा-सा वो एनर्जी जो है वो आपको पता है कि बहन का जनाज़ा हो सुबह तो शाम को भाई वीलॉग कर रहा हो। ये भी एक रस्म दुनिया है। ये भी एक करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी जो है वो बस आपके सामने है। ट्रंप जो है वो भारत को हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ देता है। इसने फिर सरप्राइज़ दिया है और इस दफ़ा बाकायदा तौर पे ट्वीट किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को खबरदार किया है कि अगर कंपनी ने अपने आईफ़ोन्स अमेरिका में तैयार नहीं किए, तो इसे 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि अगर वो इंडिया में तैयार करेगा या फिर किसी और कंट्री में तैयार करेगा और वो अमेरिका में बेचना चाहेगा, तो उसको 25% जो है इसके ऊपर टैक्स पेड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट में अमेरिकी सदर ने लिखा, मैंने काफ़ी पहले एप्पल के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव टिम कुक को आगाह किया था। हमें तवक्का है कि अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले आईफ़ोन्स अमेरिकी सरज़मीन पर तैयार किए जाएँगे, भारत या किसी और जगह पर नहीं। अब ये चाइना में तैयार होते थे या फिर अभी ये भारत का नाम ले रहे थे या भारत में कह रहे थे, क्योंकि इसके अलावा तो कहीं और तैयार नहीं होते। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ऐसा नहीं होता,
تو ایپل کو امریکہ میں کم از کم 25% جو ہے وہ مطلب ہر $100 پہ $25 جو ہے دینے پڑیں گے. اگر وہ ٹیلی فون جو ہے اس کی $1000 قیمت ہے تو اس پہ $1250 جو ہے وہ ٹیرف پیڈ کرنا پڑے گا ٹیکس کے علاوہ. تو اب اندازہ کر لیں کہ یا تو پھر جو ٹیم کوک صاحب ہیں ان کو امریکہ میں پروڈکشن کرنی پڑے گی امریکہ میں فون بیچنے کے لیے, اور اگر باہر سے کر کے لائیں گے تو پھر وہ ان کو پیڈ کرنا پڑے گا اتنا. اور ٹرمپ صاحب از ناٹ کمنگ سلو, یہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹیم کوک سے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیکنالوجی کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار کرے. ٹرمپ کے اس ٹویٹ پر بھارتیوں کی چیخیں نہ کریں, وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہمارے ہیں, لیکن ٹرمپ صرف اپنے بزنس اور مفاد کا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ صرف اپنے کنٹری کا یہ کہا جائے تو زیادہ ہوگا. حق ہے, رائٹ ہے اس ملک کے لوگوں کا کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہیں, لیکن ایک بندہ ہے وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ملک کے لوگ زیادہ پیارے ہیں, مجھے اپنے ملک کی معیشت زیادہ پیاری ہے, دنیا سے مطلب کہ کمپنیاں میری ہوں, پیسے ہمارے ملک کے ہوں اور وہ تیار کہیں اور ہو رہے ہوں, اور جو روزگار ہے وہاں پہ دیا جائے اور میرے لوگوں میں بے روزگاری. تو وہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو الارمنگ ہے نا وہ مودی کے لیے ہے, کیونکہ ایک تو یہ ابھی مودی نے یہ جو جنگ لگائی, اور دوسری جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, تو اپنے ملک میں مودی کو بڑا سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ کو پتا ہے کہ راجیو گاندھی کے بیٹے جو ہیں وہ جینا حرام کیا ہوا ہے راہل گاندھی نے. وہ کہہ رہا ہے مجھے جواب دیں, مجھے بتائیں میری فوج کا کتنا نقصان ہوا ہے, ہمارے طیارے کتنے گرے ہیں, اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے, اور اگر پاکستان کا کچھ کیا ہے یا پاکستان کا کیا کیا وہ بھی بتائیں. اب پاکستان میں کچھ کیا نہیں ہے, انہوں نے اپنے طیارے مار گرائے ہیں, خود جنگ ہار گئے ہیں, اوپر سے ٹرمپ نے جینا حرام کیا ہوا. تو اس وقت مودی جو ہے وہ کافی سخت مشکل میں مجھے نظر آ رہا ہے, اور بھارتیوں کی جو چیخیں ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہی ہیں. بلوچستان میں بھی کالعدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی BLA کے خلاف باقاعدہ فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. اطلاعات کے مطابق بعض مقامات پر دہشت گردوں کو میزائل حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. بلوچستان میں ہنگامی صورتحال نافذ کرنے کے اقدامات بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ان کے مطابق بھارت کی جانب سے مسلسل اشتعال انگیزی پراکسی تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں, جس کے پیش نظر اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق اس آپریشن کو آپریشن معصوم بنا کا نام دیا گیا ہے, اور اس میں بچوں کا بدلہ لیا جائے گا. ہم بچوں کے قاتلوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, انہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا, اور بچوں کے معاملے میں تو ہم ویسے بھی بڑے ظالم ہو جاتے ہیں اور ظالمانہ سلوک کرتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہوگا, جب APS پر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ APS کی طرز پر یہ حملہ کر کے دہشت گردوں نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہیں, کیونکہ بچوں کے معاملے پر پاکستانی قوم جو ہے, پاکستانی فوج جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, اور ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیں آپ کی لڑائی ہے, لڑیں, آئیں, دشمن ہے نا, آپ تو دشمن ہے تو آئیں بارڈروں پہ لڑیں, اپنے جہاز لائیں, لڑیں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ڈالر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو ڈالر پیڈ کرتے ہیں, ان کو ضمیر خریدتے ہیں, ان کی یہاں پر ان کی خدمات خریدتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس طرح آپ نے پشاور میں APS کا کیا تھا. ربی آپ نے اسکول کے بس کی بچوں کی, خدا کا خوف کریں, کس قسم کا کمینہ گندا اور بزدل قسم کا دشمن پایا ہم نے کہ بچوں کے ساتھ یہ کرنا. کیا دنیا کے کسی مہذب ملک میں ہوتا ہے اسکول کے بچوں کی بس کو اس طرح دھماکہ کرنا؟ لعنت ہے ہندوستان کے ان تمام لوگوں پر جو یہ بیٹھ کر وہاں پہ پلاننگ کر رہے ہیں, اور ان سے ڈبل لعنت ہے پاکستان میں بیٹھے ان کے سہولت کاروں کو, جو یہ سہولت کاری ہندوستان کو دے رہے ہیں ڈالروں کے لیے. ڈالروں کے لیے تمہارا, ڈالروں کے علاوہ تمہارا اور کیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا بنگلہ دیش جب بنا تھا تو اس وقت جو بھارت نے کیا تھا اور وہاں پر کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے, آج سبق نہیں سیکھ رہے؟ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں, اور پاکستان سے زیادہ ان کا سگا کوئی نہیں ہو سکتا. افغانستان والے یا ہندوستان والے ان کے سگے نہیں ہو سکتے, پاکستان والے سگے ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی پرابلم ہے, تو اس کو ٹیبل پر بیٹھ کر حل کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا جب عمران خان اور خاندان دشمن کو موقع نہیں دیتے کہ وہ بیانیاں بنائیں. اب پھر وہی ہو رہا ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. عمران خان کی بہن علیمہ خان وہی کر رہی ہے. علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے, جیسی باتیں کر رہی ہیں, وہ تمام باتیں بھارت اپنے میڈیا پر بیانیے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. علیمہ خان کی تمام زہریلی گفتگو اب اٹھا کر بھارت سے بیانیاں بنا رہا ہے. بھارتی میڈیا کو راہ استعمال کر رہی ہے. جیسے علیمہ خان نے کہا تھا کہ بھارتی ڈرون پنڈی کیسے آ گیا, یہ سوال کر رہی تھی نا کہ بھارتی ڈرون پنڈی کیسے آ گئے. وہ ایسی گفتگو کو اپنی فتح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اور پھر انہی کی جماعت کا شاہد خٹک اس کی بھی گفتگو کو استعمال کیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ لوگ کس کے سگے ہیں؟ کیا انہیں ملک سے زیادہ اپنا مفاد قیمتی ہے؟ کیا نون لیگ ہی کا یہ ملک ہے؟ یہی حرکتیں اور رویہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے, اور آئندہ کئی سال تک عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھیں گے.
وہ جو شاہد خٹک ہے جس کو آپ کو پتہ ہے، وہ شاہد خٹک کو اختیار خان ولی نے کہا تھا کہ تمہاری اوقات کا مجھے پتہ ہے، تم چوری کے موبائل اور چوری کی موٹر سائیکلیں بیچا کرتے تھے، اور پھر تم نے پیسے مطلب جیسے بھی 2 نمبری کے پیسے کمائے، اور تمہیں تحریک انصاف میں 2 نمبر لوگوں کا پتہ آپ کو قبضہ ہے، اور پھر تم عمران خان کی پارٹی میں آئے اور تم نے ٹکٹ لیا اور تم نے جیسے بھی پیسے لگا کر الیکشن لڑا، لیکن اصل اوقات تمہاری یہ ہے کہ تم چوری کے موبائل اور اس کے علاوہ تم چوری کی موٹر سائیکلیں بیچا کرتے تھے۔ تو وہ آج کہہ رہا تھا کہ جو نواز شریف ہے ان کے خاندان کے ہندوستان کے ساتھ مراسم ہے، اور ان کا ہندوستان میں بزنس ہے، اس لیے نواز شریف کا خاندان جو ہندوستان کے خلاف نہیں بولتا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا، منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ بھائی اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف کے ہندوستان میں اثاثے ہیں، یا نواز شریف کا ہندوستان میں کاروبار ہے، یا نواز شریف کا کوئی ایسا کوئی کیا اس بات کا ثبوت ہے؟ تو اس نے جو ثبوت دیا تھا وہ آپ بھی سنیں گے تو پھر جتیاں لال ہو گئے تھے، انہوں مار مار میں کہنا لال کر دے گے سارا کچھ۔ میں اب کیا مطلب ایسے لوگوں پر دیکھیں، ایسے لوگ اسمبلیوں میں آ کر بیٹھے ہیں جن کے کسے کہتے ہیں نا کہ نالج کا یہ حال ہے۔ تو اس نے کہا جو آپ کو پتا مری میں دجال ملنے کے لیے آیا تھا نواز شریف سے، تو جو دجال ملنے کے لیے آیا تھا تو کیوں دجال ملنے کے لیے آیا تھا؟ دجال اسی لیے ملنے آیا تھا نا نواز شریف سے کہ اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور ان کا ہندوستان میں نواز شریف کے ساتھ بزنس سانجا تھا، تو وہ مری میں نواز شریف ملنے آیا تھا۔ کون ملنے آیا تھا؟ دجال، جندال نہیں۔ جندال تو کوئی اور تھا نا، یہ جدال تھا جو ملنے کے لیے آیا تھا۔ تو جندال اب ظاہر ہے یہ بتا سکتے ہیں، شاید خٹک صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ جندال تھا یا پھر دجال تھا، پر میرے خیال میں دجال ہی تھا۔ یہ حال ہے ان کا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نمائندگی پاکستان تحریک انصاف کی کروا رہے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بٹ اینی ہاؤ، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپا کی جنازے میں کراچی والے ضرور پہنچیں۔ اور یہ جناز سی ویو پر یہ جو عثمان غنی مسجد ہے وہاں پر ہے، اس کے بعد ان کو جو دفنایا جائے گا وہ وہیں پہ کلفٹن میں ہی ان کو دفنایا جائے گا۔ ایڈریس آپ لوگوں کے پاس ہے، جا سکیں جو رہتے ہیں ضرور جائیں، قرآن پاک پڑھیں۔ کل ان کے لیے جو ہے وہ اپنی نمازوں میں دعا کریں، آج جمعے کی نمازوں میں ان کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اللہ پاک ان کا اگلا سفر آسان فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔